نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں اس کو لے لو۔ وَإِنْتَهَوْا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس شے سے منع کریں وہ چھوڑ دو، جس شے سے منع کریں وہ چھوڑ دو۔ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کو لے لو، جو آپ ارشاد فرمائیں اس کو لے لو، اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارک میں عرض کرنے لگا ہوں، بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو اپنی اپنی صحیحین میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جا ثلاثۃ رہط الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تین اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ پوچھنے کے لیے کہ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں۔ تین سوال انہوں نے کیے، عبادت کے بارے میں، روزے کے بارے میں اور معاملات کے بارے میں۔ انہوں نے جو بات پوچھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے، کیا عمل کرتے ہیں آپ، انہیں لگا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کچھ بھی نہ کریں تب بھی یہ اعلیٰ شانوں والے ہیں۔ تو ایک کہنے لگا کہ انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی بھی افطار نہیں کروں۔ دوسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں ہمیشہ عورتوں سے دور رہوں گا اور کبھی بھی میں نکاح نہیں کروں گا۔ اور ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، انا فاصلی اللیل ابدا، ساری رات قیام کروں گا، کبھی نہیں سوں گا۔ یہ تین باتیں انہوں نے سنا ہوگا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کہ آپ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آرام کرتے ہیں، پھر نصف لیل پر یا آخری پیر پر اٹھ کے پھر دوبارہ عبادت کرتے ہیں۔ تو کہا میں ساری رات قیام کروں۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی بھی افطاری نہیں کروں گا۔ ایک نے کہا میں نکاح کروں گا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی اخشاکم اللہ واتقاکم لہ، فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سنی ہیں، سب کی میں نے تمہاری سب کی باتیں سنی۔ ایک نے یہ کہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا ہے میں ہمیشہ ساری رات قیام کروں گا۔ تیسرے نے کہا ہے میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ ہم نے فرمایا میں نے سنا۔ فرمایا میں اب تین بندوں کی باتیں ہوئیں، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ساری زندگی جو ہے روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی جملہ جو آپ نے ارشاد فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ، فرمایا کہ میں اللہ اکبر تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف میں رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف میں رکھتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے تم سب سے زیادہ۔ اور پھر فرمایا کہ اور میں سب سے زیادہ تم میں سے سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔
آگے کیا فرمایا؟ فرمایا لیکنی اصوم و افطر و اصلی و اقدر و اتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا تم نے عجیب ہی بات کی، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں کبھی بھی عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں زیادہ خوف رکھتا ہوں اللہ سے، میں زیادہ ڈرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ فرمایا میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو میں نے کتنی ازواج سے نکاح کیا ہوا۔ آخر میں جملہ ارشاد فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ پھیرا اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ تین بڑی اہم چیزیں، روزہ رکھو، افطار بھی کرو، دوسرا رات کو قیام بھی کرو، آرام بھی کرو، اور تیسرا نکاح بھی کرو۔ تینوں ایک سیپریٹ مضمون ہے۔ روزہ رکھو، افطار بھی کرو۔ اپنے پیٹ کو نہ ہمیشہ روزے کی عادت ڈالنی چاہیے بھوکھا رکھ کر کہ خشک ہو جائے، اور نہ ہی اس کو اتنا کھلائیں کہ کھانے کی عادت رہے، روزے کی عادت ہی نہ رہے، دونوں کام نہیں کرتے۔ اس کا جو طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا کہ آپ مہینے میں 11 روزے رکھتے تھے، پیر جمعرات، پیر جمعرات، پیر جمعرات، پیر جمعرات، اور 3 روزے 13، 14 اور 15 چاند کے اعتبار سے یہ روزے رکھتے تھے۔ رات کو قیام کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لیے، پھر اس کے بعد آرام کے لیے لیٹ جاتے۔ کوئی مشاورتی معاملات ہوتے ساری رات جاگتے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ہی جاگتے تھے، ایک لمحہ بھی جب وحی کی ابتدا ہوئی ایک لمحہ بھی سوتے نہیں تھے، ساری رات عبادت کرتے، پاؤں سوج جاتے تھے، بسا اوقات پاؤں سے خون بھی بہنے لگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، محبوب مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کی یہ کیفیت ہو، تھوڑا آرام کریں، تھوڑا قیام کریں، ساری رات قیام نہ کیا کریں، میں آپ کے سوجے ہوئے پیر اور یہ نقصان نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر آرام بھی کرتے تھے، قیام بھی کرتے، اور قیام کے لیے آپ رات کا آخری پہر مقرر فرماتے تھے۔ بخاری کی 3 روایات اس میں بطور دلیل پیش ہوتی ہیں، ایک کتاب الصلاۃ میں ہے، ایک قیام رمضان میں ہے، اور ایک کتاب التہجد میں ہے، کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، 2 کی راویہ بی بی عائشہ صدیقہ ہے، ایک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رمضان و غیر رمضان میں یہ جو کلمات رمضان و غیر رمضان، اس کی راویہ بی بی عائشہ صدیقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعات نماز قیام اللیل پڑھتے تھے، رات کی عبادت کرتے تھے، اور 3 اس کے بعد وتر پڑھتے تھے، 11 رکعات ہو جاتی۔ اور اس کو محدثین نے کتاب التہجد میں بیان کر کے یہ واضح کیا ہے کہ یہ نماز تراویح نہیں تھی بلکہ نماز تہجد تھی۔ اور جو دوسری عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 12 رکعت رات کو نماز تہجد کی پڑھتے تھے، دونوں ملا لیں، 12 پڑھ لیں، 8 بنا لیں۔ پتہ ہمیں اس سے یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر روز رات کو نماز عشاء کے بعد آرام کرنے کے بعد اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، واضح کر دیا خود، فرمایا کہ میں آرام بھی کرتا ہوں، میں قیام بھی کرتا ہوں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ میں ساری رات عبادت کروں گا اور میں آرام نہیں کروں گا؟ فرمایا یہ تو نہیں ہے، اس کو تو اسلام نے پسند نہیں کی کہ ایک بندہ وہ ساری رات عبادت کرتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ اپنی نماز فجر اور دوسری فرض نمازوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دور ہو چکا ہے، پھر وہ ساری رات جاگ سکتا، اس کے اندر طاقت ہے، اس کے دن کے معاملات خراب نہیں ہوتے، اس کی عبادات میں فرق نہیں پڑتا، اس کے فرائض قضا نہیں ہوتے، ساری رات جاگتا رہے۔ یہ تو عبادت ہے، قید کوئی نہیں ہے اس کے اوپر، جتنا زیادہ اس کو قرب چاہیے اتنی زیادہ عبادت کر۔ ہم نے پڑھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ ہر رات میں ایک پورا قرآن مجید ختم کرتے تھے،
سو کے تو نہیں ہوتا، اور آخری پہر میں بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے تو ساری رات جاگنا پڑتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے۔ اسلاف میں، اسلام کی عظیم ہستیوں میں بڑے بڑے عظیم نام ہیں جنہوں نے ساری رات جاگ کر اپنی تقدیروں کو بدلا ہے، اللہ کا فضل حاصل کیا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے سوال کیا پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ آپ کو یہ اعلیٰ مرتبہ کیسے ملا؟ پوچھا تو اسی لیے ہوگا نا اس نے کہ میں بھی یہ مقام اور مرتبہ حاصل کروں، میں بھی اس راہ پہ آؤں۔ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا یہ مرتبہ مجھے اس وقت ملا جب میں نے اپنی راتوں کو اپنے دن بنایا۔ یہ صفحہ عبادت والا کھلا ہوا، جب مرضی عبادت کرو، جیسے مرضی عبادت کرو، اس کو چند راتوں کے اندر خاص نہیں کر دینا چاہیے۔ جس طرح ہمارے عرف میں سارا سال لوگ عبادت نہیں کرتے، سارا سال نہیں کرتے، 15 شعبان میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیلۃ القدر میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، تو بابا کیا ان راتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ بندے کی نہیں سنتا؟ ان راتوں کے علاوہ توبہ قبول نہیں ہوتی؟ ان راتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ معافی نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ سارا کچھ کرتا ہے، لیکن فرق ہے دونوں میں، ان 2 راتوں میں اور باقی راتوں میں فرق ہے۔ باقی راتیں جب آتی ہیں تو رات کا جب آخری پہر ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بتا کیا چاہیے، اور جو جاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ اسپیشل پیکیج ہے لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر، یہ اسپیشل پیکیج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہر رات میں آخری حصے میں تم سے سوال کرتا ہوں، اور ان 2 راتوں میں رات کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ ندا کر دیتا ہے آج وہ جس کو جو چاہیے وہ مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا فرما دوں۔ اپنے آپ کو ان 2 راتوں کے ساتھ بھی وابستہ رکھیں اور روز بھی وابستگی اختیار کریں دین اسلام کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت روز ہونی چاہیے، کبھی کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، کبھی کبھی میں ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن قرب کم ہوتا۔ ایک بندہ ہفتے کے بعد 50 نفل پڑھے، 50 نفلوں کا ثواب، ایک بندہ روز 2 پڑھے تو ہفتے کے بعد 14 نفلوں کا ثواب۔ 50 والے کو ثواب زیادہ ہے لیکن روز 2 پڑھنے والے کو اللہ کا قرب زیادہ ہے، کیونکہ اس کے عمل میں استقامت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کے اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے اگرچہ تھوڑا ہو لیکن ہو اس میں استقامت، روز کرنے والا۔ آپ نے اپنے صحابہ کی ذہن سازی کی، فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، اور روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں۔ فرمایا یہ تم نے عجیب ہی بات کہہ دی کہ ہم نکاح نہیں کریں گے۔ فرمایا میں نے تو کیے ہوئے، میں نے تو نکاح، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمایا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 نکاح فرمایا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو 11 ازواج آپ کے نکاح میں موجود تھی، 11 ازواج۔ اس کے لیے بھی محدثین نے بڑے اصول اور ضابطے بنائے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی خبث باطنی کی وجہ سے یہ نہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے کیوں نکاح کیا، فلاں سے کیوں کیا، فلاں سے کیوں کیا۔ وجوہات کی ایک تفصیل بیان کر دی کہ کوئی بھی نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا، اس کی مرضی پہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد وجوہات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے، اور خواہش نفس کسی میں شامل نہیں تھی، ہر نکاح کے پیچھے اللہ کی رضا شامل تھی۔ بلکہ بعض نکاح تو ایسے نکاح ہے جس طرح بی بی عائشہ صدیقہ کا نکاح، کوئی خیال نہیں، کوئی تصور نہیں، کوئی ارادہ نہیں، جبرائیل علیہ السلام آگے عرض کی حضور یہ بی بی ہے جس سے اللہ نے آپ کا نکاح فرمانا ہے۔ اب اس میں کون سی خواہش نفس، یہ تو اللہ نے بھیجا۔ ایک بی بی تھی، بی بی زینب ان کا نام تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی حضور وہ فلاں بی بی ہے جو آپ کی پھوپھی کی بیٹی ہے، بی بی زینب، اللہ نے اس کا نکاح کر دیا آپ کے ساتھ، آپ جا کے اس کو گھر لے آئیں۔ آپ گئے اور حضرت زید سے کہا
جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان سے کہا جاؤ پیغام دے کے آؤ، وہ نظر نیچی جھکا کے جا کے پیغام دیا۔ اب جب گھر تشریف لے آئیں تو وہ دوسروں پہ فخر کرتی تھی، کہتی تمہارا نکاح کس نے پڑھا ہے، تمہارا کس نے پڑھا ہے، سب سے پوچھ لیتی، کہتی پھر میری شان زیادہ ہے نا، تمہارا نکاح بندوں نے پڑھایا، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا، اللہ نے پڑھا دیا۔ ہر بات کے پیچھے کوئی ایک بہت بڑی ہسٹری تھی۔ ایک نکاح آپ نے ایک غزوہ میں کیا، اور اس غزوہ سے واپسی پر جب اس علاقے کی خواتین لونڈیاں بنی، جس کے ہاتھ میں جو آئی اس نے لے لی۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور غریب آدمی کے ہاتھ میں پورے قبیلے کے سردار کی بیٹی آ گئی ہے، تو آپ شفقت فرمائیں ان سے لے لیں واپس۔ تو جو بھی اس کا معاہدہ ہوا انہوں نے کہا جی یہ تو میری ملکیت میں آ گئی، اب تو میں نے نہیں واپس دینے۔ آپ نے فرمایا اس کے بدلے جو چاہیے وہ لے لو، یہ دے دو واپس۔ انہوں نے پھر جو مانگنا تھا وہ مانگ لیا، وہ خیر ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ اب وہ جب آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے خود نکاح فرمایا، اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے خود نکاح فرمایا۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ دیکھا کہ اس قبیلے کی سردار کی جو بیٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، زوجہ بن گئی، ایمان والوں کی ماں بن گئی، اس قبیلے کا 1000 بندہ غلام بن کر آیا تھا اور لونڈیاں بن کے آئی تھی، تو صحابہ نے کہا یہ ہمارا ایمان برداشت نہیں کرتا کہ حضور کا سسرال ہو، ہمارا غلام ہو، سب نے سارے بندے آزاد کر دیے۔ اس سے محدثین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاندان میں نکاح کرنے پہ 1000 غلاموں کو آزادی ملی تھی۔ آپ کے نکاح کرنے کی وجہ سے 1000 غلام کو آزادی۔ پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ کثرت ازواج کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ مختلف خاندانوں کو شرف بخشنا چاہتے تھے کہ قبیلے کہیں اور رہتے تھے، کفر میں تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے تو معاشرے میں ان کی عزت بلند ہو گئی۔ اس میں ایک سیاسی پہلو بھی تھا، وہ سیاسی پہلو یہ تھا کہ جب متعدد قبیلوں میں رشتے ہوں گے تو سارے قبیلے مل کے اسلام کے لیے کام کریں۔ اس سے یہ سب سے بڑا تبلیغی پہلو نکلتا ہے کہ انسان کو اپنے روابط مختلف لوگوں سے پیدا کرنے چاہیے۔ جب انسان مختلف خاندانوں سے، مختلف قبیلوں سے تعلق جوڑتا ہے تو اسلام کی ترقی کے لیے یہ شے بڑی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے قبیلے جب مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اسلام کی ترقی اور اسلام کے عروج کا سبب بنتے ہیں۔ آپ اس کے پوری اسلام کی ہسٹری کے اوپر غور کر کے دیکھیں، قوت والے، طاقت والے، پیسے والے لوگ جب اسلام کے ساتھ ملے اسلام کو عروج ملا۔ کیوں؟ وہ اپنا پیسہ اسلام کے لیے صرف کرتے تھے۔ جو لوگ کمزور ہوتے تھے ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ زکوٰۃ کا نظام بھی اسی لیے اسلام نے بنایا، مگر نہ یہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا پیسہ تو نہیں چاہیے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کوئی بازار سے لے کے روٹی کھانی یا اس نے اپنی ضروریات پوری کرنی۔ زکوٰۃ کا کنسیپٹ بھی اسلام نے اس لیے بنایا ہے تاکہ علاقے کے امیر لوگ اپنے پیسے سے علاقے کے غریبوں کی کیفیت کو بہتر کریں، تعاون پیدا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں مضبوط ہو، عقد مواخات دیکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جو دوری ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دلوں میں محبت قائم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرما دی، فرمایا کہ میں تو روزہ رکھتا بھی ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے چلے جاتے، فرماتی لگتا نہیں تھا کہ حضور کبھی افطار کریں گے، اور جب چھوڑ دیتے تو پھر رکھتے ہی نہیں تھے، فرماتے ہیں پھر لگتا تھا کہ حضور نے کبھی روزہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ دونوں کیفیتیں آپ نے کر کے بتا دی، جو رکھ سکتا ہے رکھتا ہے۔ صوم داؤدی سے اسلام نے منع کیا ہے، مشکل ہے، یہ ترتیب مشکل ہے، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، 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 بھائی یہ مشکل کام، بڑی سخت ڈیوٹی ہے۔ 2-3 دن آرام کر لو، پھر ایک روزہ رکھ لو، پھر 2-3 دن آرام کر لو، پھر ایک روزہ رکھ لو، پیر جمعرات، اسلام نے اس کو پسند کیا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کی باری آتی، اپنے قرب کی باری آتی، تو آپ بغیر کھائے پیے بھی روزہ رکھ لیتے تھے۔
سحری کے وہ کچھ نہیں کھایا، افطاری کے وہ کچھ نہیں کھایا، بس روزے پہ روزہ روزے پہ روزہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیتے۔ عرض کی حضور آپ کا بڑا عمل مبارک شان تھا، غور کیا، اس کو دیکھا، بغیر کھائے پیے روزے شروع کر دی۔ ایک دن نہ کھایا، روزہ نبھ گیا، اگلے دن کمزوری ہو گئی، تیسرے دن نڈال ہو گئے، پھر اور کمزور ہو گئے، مسجدوں میں تعداد کم ہو گئی۔ تو آپ نے پوچھا بھی کیا بات ہے، آتے نہیں مسجد میں؟ عرض کی حضور ہم بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں آپ کی طرح۔ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہے؟ کون ہے تم میں سے جو میری مثل ہے؟ فرمایا تم بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہو، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا، تمہیں کون کھلاتا؟ فرمایا تم میں سے کوئی میری مثل نہیں۔ یہ بات، یہ آیت نظر آتی ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تو یہ لفظ نہیں نظر آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ بتاؤ نا۔ بڑا واضح سا ایک چارٹ بنا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضور ہماری مثل ہے۔ ان سے پوچھو کہ کیا تیرے نام کے آگے، نام لینے کے بعد کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا؟ تو جب حضور کا نام لیتے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور آج آپ نے خلاف توقع آمین کہا، کیا ہوا؟ فرمایا میں جب منبر پہ چڑھ رہا تھا نا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو انہوں نے مجھے 3 باتیں کہی۔ پہلے کہا حضور اگر کوئی بندہ بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پائے اور ان کی خدمت نہ کرے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے، تو حضور نے فرمایا آمین، وہ برباد ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر کہا حضور جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھے اور جنت حاصل نہ کرے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود شریف نہ پڑھے، اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے، آپ نے فرمایا آمین۔ وہاں تو یہ بات ہے کہ اگر درود شریف نہیں پڑھو گے تو ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی، سارے وقار اور مرتبے اور جاہ و جلال مٹی میں ملا دے گا اللہ تعالیٰ، اور تیرے نام کے ساتھ کون صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ پھر غور کر کدھر رہ گئی بات؟ تیری بیوی کسی کی ماں لگتی ہے، کسی کی بیٹی لگتی ہے، کسی کی بہن لگتی ہے، اور رسول اللہ کی بیوی سارے جہاں کی ماں لگتی ہے۔ خود چارٹ بنا لے، دیکھ ان کے رشتے اور اپنے رشتے دیکھ، پھر اندازہ لگا کہ وہ کون ہے اور تو کون ہے۔ مسلمان کی عزت صرف مسلمان کی عزت اگر کہیں عروج اور ترقی کی طرف جا سکتی ہے تو تبھی جا سکتی ہے یہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں جھکتا جائے گا اللہ عزت عطا فرماتا جائے گا، اور کسی صورت میں مسلمان کو عزت نہیں مل سکتی، جو مرضی کر لے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے عزت للہ، عزت اللہ کے لیے، وللرسول، عزت رسول اللہ کے لیے، وللمؤمنین، اور عزت ایمان والوں کے لیے۔ اور دینی کس نے ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ فرماتا میں دیتا ہوں عزت، میں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غلام بنا دیتا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، وہ صرف خیال اسی کا رکھتا ہے جو اس کے محبوب کی عزت کرتا ہے، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے واضح طور پر بتا دیا آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو۔ اور یہ صحابہ کا طرز عمل تھا کہ پوچھتے نہیں تھے حضور یہ کیوں ہوا، یہ ساری زندگی عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں زندگی گزار دی۔ جب فوت ہوا اس کا بیٹا آیا، کہنے لگا حضور میرے باپ کی جنازے کی نماز پڑھا دو، اور وہ وصیت کر کے گیا تھا آپ نے اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالنا ہے، اور وہ وصیت کر کے گیا تھا آپ نے اپنا کرتا شریف بھی دینا۔ آپ نے فرمایا میں تیرے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور یہ تو ساری زندگی مخالف اسلام رہا۔ آپ نے فرمایا نہیں عمر ہم نے جانا ہے، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ حضور چل پڑے۔ عمر بن خطاب مسلمان تھے، عرض کہ حضور اگر آپ نے پڑھانی ہے تو میں نے پڑھنی ہے۔ پھر یہ اسلام ہے، یہ کیا ہے کہ اسلام کچھ کہہ رہا ہے اور میں اکڑ گیا ہوں، میں اپنی انانیت میں مرا ہوا ہوں کہ میں نے نہیں کہا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے پھر نص قطعی فرما دی، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ فرمایا میرے محبوب اب ان کی جماعت میں سے اگر کوئی بندہ مر جائے تو نہ نماز پڑھنی ہے نہ قبر پہ جانا۔ پہلے حکم نہیں تھا یہ، کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اپنی قوم کو یہ کہتا تھا، اپنے گروہ کو، اپنے قبیلے کو کہتا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ہماری طرح کے ہی ہیں بس۔ تو جب اس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ مجھے قمیض بھی پہنانا، میرے منہ میں لعاب شریف بھی ڈلوانا، تو کہنے لگا خبیث ہمیں ساری زندگی برباد کروا دی اس نے، خود جاتی دفعہ وصیت کر گیا اور ہمیں کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے 1000 پکا منافق سچا مسلمان بن گیا۔ حکمت تھی اس میں۔ کسی سے آپ نے نہیں کہا حضور آپ جاتے ہیں تو جائیں، ہم نے نہیں جانا، حضور آپ جا رہے ہیں تو ہم بھی جا رہے ہیں۔ ان کے لیے کوئی کام اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ سیدنا عمر بن حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حج کے لیے مدینۃ المنورہ سے رسول اللہ کے ساتھ نکلے، جب قافلہ بڑھ گیا تو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا تم ادھر سے شام چلے جاؤ، اونٹ لے کے آؤ تاکہ وہاں قربانی میں ہمیں سہولت ہو۔ آپ مدینۃ المنورہ سے شام چلے گئے، وہاں سے اونٹ لے کے آئے، 70 اونٹ لے کے آئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تعلیمات کے مطابق معاملہ تھا وہ فرما دیا۔ آپ گئے تھے احرام باندھ کے حج کا، وہاں جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمانے کے بعد حلق کروایا اور احرام کھول دینے کا حکم ارشاد فرمایا، وہاں احرام کھول دو۔ 2 صورتیں بن گئی اس میں، جو ہدی کا جانور ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے، قربانی کا جانور لے کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے احرام نہیں کھولا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام نہیں کھولا، اور جن کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا انہوں نے احرام کھول دیے۔ یہ ایک بہت بڑے مسئلے کی اصلاح فرمائی۔ مشرکین مکہ کے نزدیک دنیا کے سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہوتا تھا کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا، حج کے دنوں میں عمرہ کرنا۔ تو رسول اللہ نے اس رسم کی جڑ کاٹ دی، آپ نے عمرہ کر کے احرام کھول کر حکم عام فرما دیا جس دن چاہو اللہ کے گھر کا عمرہ کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے احرام باندھنے کا حکم دیا کہ حج کا احرام علیحدہ باندھے۔ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من وجہ حج تمتع کیا اور من وجہ حج قران کیا۔ قران اس لیے کیا کہ حج اور عمرہ ایک ہی طواف کے ایک ہی احرام کے ساتھ کیا، لیکن حج تمتع کی 2 قسمیں بنا دی، ایک وہ جو ہدی کا جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو ہدی کا جانور ساتھ لے کے نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہدی کا جانور ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا اور ایک ہی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ ادا کیا پھر اس کے بعد حج ادا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع فرمایا۔ کون سا حج فرمایا؟ حج تمتع فرمایا۔ حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج فرمایا؟ حج تمتع۔ اس میں بات جو بتانے لگا تھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ آ گئے تو آپ نے امت کو دکھانے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت سوال کیا۔ فرمایا علی کیا نیت کر کے آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ عمرہ کرنے آئے ہو، حج کرنے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو کتنا خوبصورت سیدنا علی المرتضیٰ نے جواب دیا کہ حضور میں جب وہاں سے چلا تو آپ کے ساتھ آیا، راستے میں آپ نے مجھے شام بھیج دیا، اب جب میں شام پہنچا تو میں نے وہاں غور کیا کہ میں کیا کروں، ادھر سے میں جب جاؤں گا قربانی کا جانور لے کے تو کیا کروں؟ تو حضور مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی، میں نے وہاں سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کی کہ جو میرے محبوب کی نیت ہے میری بھی وہی نیت ہے، میں اسی نیت پہ آیا ہوں۔ یہ ہے محبت، اپنی ساری مرضی ختم، اپنے سارے فیصلے ختم، جو حضور نے فرما دیا، جو آپ کی طرف نسبت ہو گئی اس کی۔ کریم آقا علیہ السلام نے کتنی خوبصورت تربیت فرمائی، فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں۔ یہ اسلام ہے۔ اپنے وجود کا خیال بھی رکھو، یہ نہیں ہے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی الجھی ہوئی ہے، خط بڑا ہوا ہے اور مونچھیں منہ کے اندر آئی ہوئی ہیں، آج میں درویش ہوں جی۔ اسلام ایسی درویشی کو پسند نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس کا لباس
دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں تھا. تو آپ نے اس سے سوال کیا, فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمتیں نہیں عطا فرمائی, تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کی حضور ہاں ہے. فرمایا تیرے چہرے اور حلیے سے تو نہیں لگا. جو اللہ تعالیٰ نے تجھے نعمت دی ہے اس کا اظہار تیرے حلیے سے بھی ہونا چاہیے. اگر تو صاحب استطاعت ہے, اچھے کپڑے پہن. جب تو اچھے کپڑے پہنے گا, عزت و وقار والا لباس پہنے گا, سر پہ ٹوپی پہنے گا, اور اگر استطاعت ہوگی تو پگڑی باندھے گا, نہیں تو ٹوپی خالی پہنے گا, تو چلتا پھرتا تو اسلام کا مبلغ نظر آئے گا. جو تیرے حلیے سے دور ہوگا, جو اسلام سے دور ہوگا, تیری خاموشی اس کو تبلیغ کرے گی, تیرا حسن, تیری خوبصورتی اس کو تبلیغ کرے گی کہ اگر مسلمان اتنا خوبصورت ہے تو میں بھی ایسا ہو جاتا ہوں. یہ تو نہیں اسلام سکھاتا گندے مندے میلے کچیلے بن کے پھرتے رہو. یہ کون سا اسلام؟ اسلام تو ویسے گندگی کے خلاف ہے. اسلام تو گندے کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھول کے واضح کر دیا, فرمایا ان اللہ طیب, اللہ پاک ہے, لا یقبل الا طیبا, اور اس کی بارگاہ میں کوئی شے قبول نہیں ہو سکتی. اگر شے پاک ہوگی تو اللہ قبول فرمائے گا. ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے کہہ دیا پاک ہو کیا ہو. اگر ہم پاک نہیں ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر بغیر پاکی کے اللہ نماز قبول کر دیتا تو وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے اسلام گندگی والا مذہب نہیں ہے. صاف صرف وہی ہوتا ہے, صاف صرف وہی ہوتا ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ صاف اور طیب اور طاہر کو پسند کرتا ہے. جس کو اس بات کا خیال نہیں, وہ کبھی صاف نہیں ہوا, کبھی پاک نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان, صفائی نصف ایمان ہے. کہ کتنا ایمان ہے؟ نصف. تو جب بندہ پاک صاف ہوگا, طیب ہوگا, طاہر ہوگا, اس کا لباس خوبصورت ہوگا, خوبصورت طور پہ اس نے خط بنایا ہوگا, سونی اس کی داڑھی ہوگی, تو جب بے دین اس کو دیکھے گا کہے گا یار. میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں. ایک محمد نامی بندہ تھا, بہت بڑا امام تھا, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا شاگرد تھا. ان کا نام تھا امام محمد. امام, چٹے گھوڑے سفید, بلی آنکھیں ان کی, اور سیاہ رنگ کی انہوں نے زلفیں رکھی ہوئی تھی, اور خوبصورت داڑھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی. ایک غیر مسلم نے ان کو دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا. کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا مسلمان ہے. کہنے لگا کہ کس نبی کو ماننے والا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ اس کا جو نام ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ. اس نے ایک جملہ کہا, کہنے لگا جس قوم کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے, اس کے بڑے محمد کی کیا بات ہوگی, اس کی کیا بات. اگر وہ خوبصورت نہ ہوتے, ان کی داڑھی الجھی ہوتی ہے, گھڑے بندھی ہوئی ہیں, اور جناب وہ عجیب ہی حال ہے, برا حال ہے, تو کیسے کسی کے اوپر رو پڑتے. اس لیے اسلام نے خوبصورتی کا ہمیں حکم دیا, اور خوبصورتی صرف وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جو حضور کے طریقے کے مطابق نہیں, اسلام اس کو خوبصورتی مانتا ہی نہیں ہے. لباس اگر پیسے ہیں تو اچھا پہنے, خوبصورت پہنے, صاف ستھرا پہنے, دھلا ہوا پہنے, خوشبو والا لباس پہنے, خوشبو لگا کے اس کو پہنے, تاکہ انسان جب کسی گلی سے گزرے, کسی روڈ سے گزرے, تو لوگ دیکھیں اور کہیں یار یہ کتنا خوبصورت مسلمان تھا. یہ اس کی طرف سے تبلیغ ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی. فرمایا میں روزہ بھی رکھتا ہوں, افطاری بھی کرتا ہوں, یعنی چھوڑ بھی دیتا ہوں, رات کو قیام بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, اور میں شادی بھی کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ ہمیں اسلام نے اجازت دی 4 نکاح کی. کتنے نکاح کی؟ 1 2 3 4. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انبیاء میں سے تھے, اور انبیاء کو اللہ کی طرف سے کھلی اجازت ہوتی, کیونکہ جس خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہو جاتا ہے وہ خاندان بھی عزت والا ہو جاتا ہے. بے شمار وجوہات ہیں, بے شمار حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی. تو ہمیں کتنی شادیوں کی اجازت ہے؟ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن اجازت اسلام نے دی ہے کہ ایک وقت میں ایک بندہ 4 شادیاں کر سکتا ہے. اگر کسی اور سے نکاح کا ارادہ ہے تو ایک کو چھوڑ دے, اگلی سے کر, پھر کسی اور سے ارادہ ہے تو پھر ایک کو چھوڑ دے. ایک وقت میں 4 سے زیادہ وہ بیویاں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. یہ نہیں ہے کہ 4 شادیاں ساری زندگی میں کرے, نہیں, ایک وقت میں 4. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا, پھر آپ نے دوسرے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا, اور وہ جس کی بیٹی تھی وہ مسلمان نہیں تھا,
وہ مسلمان نہیں تھے. تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کافر کی اور اللہ کے نبی کی بیٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی. فرمایا اگر نئی شادی کرنی ہے تو ہماری بیٹی واپس دے دو. پھر فرما دیا کہ جب تک فاطمہ آپ کے نکاح میں ہے دوسرا نکاح نہیں کرنا. جب بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد، اب وہ بات ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے 8 نکاح اور کی. کتنے نکاح؟ کل ٹوٹل کتنے نکاح ہوئے؟ 9. تو 9 عورتوں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے 24 لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئے، اور سارے دین کے بڑے بڑے تھم اور ستون تھے. آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا محمد بن حنفیہ. حنفیہ قبیلے کی عورت سے آپ نے نکاح کیا، اور وہ اسلام کا بہت بڑا ستون ہے، بڑا اس نے کام کیا. اسلام نے ممانعت کوئی نہیں کی. اگر کوئی خاتون پسند آ جاتی ہے تو غیر اخلاقی حرکتوں سے، آنکھ بٹکا کرنے سے اور یاریاں لگانے سے بہتر ہے کہ انسان اس کو نکاح کا پیغام بھیج کے شریعت کے دائرے کے اندر آئے، گناہ کی بجائے ثواب کمائے. اسلام نے کوئی پابندی، یہ ہمارے معاشرے کی پابندیاں ہیں کہ دوسری نہیں کرنی، تیسری نہیں کرنی. لوگ کہتے ہیں جی دوسری شادی کی کیا ضرورت تھی، اچھی بھلی بیوی تو موجود تھی، بیٹے بھی موجود تھے، بیٹیاں بھی موجود تھی، فیملی بڑی سیٹ تھی، اب دوسری نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ بابا اسلام دوسرے نکاح کی اجازت ہی تب دیتا ہے جب پہلی فیملی کے اخراجات پورے ہوتے ہوں. اگر پہلی فیملی کو روٹی نہیں پوری دے سکتا، بچوں کی تعلیم کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کر سکتا، تو دوسرا نہیں کر سکتا نکاح. اگر پہلے کے ساتھ سیٹ ہے دوسرا کر لے، تیسرا کر لے، چوتھا کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ کثرت سے نکاح کرنا یہ انسان کے لیے خوشحالی کا سبب ہوتا. ایک بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور میرے حالات بڑے ٹائٹ ہیں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نکاح کرو. نکاح کیا اور ٹائٹ ہو گئے. عرض کی حضور میں تو اب اور پھنس گیا. فرمایا ایک اور کر لو. ایک اور کر لیا، اور زیادہ خراب ہو گیا. عرض کی حضور وہ تو اور پریشانیاں. آپ نے فرمایا ایک اور کر لو. جب تیسرا اس نے نکاح کیا تو اللہ نے برکت پیدا فرما دی. وہ تینوں بیویاں ٹھیک ہو گئی، پیسہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہو گئی. تو اسلام ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہمارے طریقے سے، ہمارے راستے سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا کرنا ہے اور پیدا ہے تو اس کو برقرار رکھنا ہے، تو وہ کام کرنے ہوں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہیں، اور ان کاموں کو چھوڑنا ہوگا جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. تب جا کے ہمارا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اتباع سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.